اگرچہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی نجی حیات کے متعلق کچھ مواد نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے بڑا احسان فرمایا اس امت پہ کہ اس جلیل القدر اور عظیم الشان ہستی کی بعض کتابیں اب تک موجود ہیں، اور جو کچھ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ان کتابوں میں لکھا ہے اور جو کچھ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ عقائد کے باب میں تقریباً یکساں باتیں ہیں۔ اسی لیے خیالی جنہوں نے شرح عقائد کا حاشیہ لکھا ہے اور بہت بڑے فلسفی اور متکلم تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اس حاشیے میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ اشاعرہ جو کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور ایران، عراق، شام اور اس طرح کے علاقوں میں ہر جگہ ان کے مسلک کی اتباع اور مسلک کی پیروی کی جاتی ہے، اور ماوراء النہر افغانستان اور یہ ادھر کے جو علاقے ہیں ان میں ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی جاتی ہے، دونوں بلا شک و شبہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے ہیں۔ اور اسی طرح حنفی فقہا کے متعلق بہت سے لوگوں نے جو آراء لکھی ہیں، لکھنے والوں نے جہاں تک لکھا ہے کہ ان حنفیوں میں کوئی شخص نہ ہوتا اور صرف اگر امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو بھی ان کا نام رکھنے کے لیے قیامت تک یہ ایک شخص ہی کافی تھا۔ اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی نہج ان کی کتابوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کیا عقیدہ ہے، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جماعت کو دیکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ اور عقیدہ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ اس پہ اجتہاد کی بات کرتے ہیں۔ اور امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جب کچھ بھی حاصل کیا وہ ابو النصر سے، اور ابو النصر جو تھے وہ ابو بکر جوزجانی کے شاگرد تھے، اور وہ اور ابو سلیمان جوزجانی آپس میں دوست تھے، اور ابو سلیمان جوزجانی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا تھا۔ اس لیے بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں اشعری اور ماتریدی آپس میں معمولی سا ان کا اختلاف ہے، وہ مسائل بھی کسی وقت آئیں گے، لیکن اس کے باوجود دونوں ایسے ہیں کہ ہم کسی کے متعلق یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے عقیدے کے معاملے میں صغیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کیا ہو۔ دونوں کے کچھ لفظی مباحث ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک ہی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دونوں نے مختلف دلائل کو اختیار کیا ہے۔ اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں اب تک ہم تک پہنچ سکی ہیں یا جو کتابیں مطالعے میں آتی ہیں، ان میں سے ایک چیز تاویلات اہل سنہ ہے، اور یہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی یہ تفسیر اب چھپ چکی ہے اور بہت عمدہ چھاپی گئی ہے، اور لبنان سے، بیروت سے دارالکتب العلمیہ والوں نے چھاپی ہے۔ ڈاکٹر مجدی نے اس پر تحقیق کی ہے، اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی آراء کثرت سے اس میں مل جاتی ہیں، اور اس تفسیر کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کلام کے اعتبار سے شاید اس جیسی تفسیر اب تک دوسری نہ مل سکی۔ اللہ تعالی نے جن دماغوں کو قرآن کریم سمجھنے کی صلاحیت دی تھی اور آیات سے جو کچھ ثابت ہوتا تھا وہ مجموعی اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مزاج کے خلاف نہیں تھا، ان دماغوں میں سے ایک دماغ جو ان کا بھی تھا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چند برس پہلے تک یہ کتاب نہیں ملتی تھی، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اب ڈاکٹر مجدی نے اس کتاب کو چھاپا ہے اور امت کے لیے امام ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ کی آراء سے استفادہ آسان کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ان کی ایک اور کتاب بھی ہے جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تقریباً آدھی تفسیر پر مشتمل ہے، اور وہ وزارت اوقاف عراق کی طرف سے چھاپی گئی تھی، مگر ان کتابوں کو اب جب ملائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی کتاب ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اور اس کو اس وقت ایک بزرگ تھے امام علاء الدین محمد بن احمد بن ابی احمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جمع کر دیا تھا، حنفیوں کے مشہور اکابرین میں سے ہیں،
تو انہوں نے اس کو شاید الگ لکھ لیا ہو، جو کچھ بھی ہو، بہرحال یہ پہلے چھپ گئی تھی۔ اور اس کتاب کا اگر کسی آدمی نے دیکھنی ہو تو پہلا حصہ مکتبہ خدا بخش لائبریری کلکتہ میں ہے، اور اس میں ایک چیز البتہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابو بکر سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے خود ان کی تشریح کی ہے، یعنی قرآن کریم کی تشریح ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی، اور ان کی تشریح جو ہے آگے ان کے اقوال کی وہ علاء الدین ابو بکر سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے۔ اور یقینی طور پر یہ نسخہ وہاں موجود ہے، ٹیلی فون کے ذریعے ایک مرتبہ پوچھنے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے متعدد افراد نے یہ فرمایا کہ بالکل ہمارے کتب خانے میں یہ کتاب موجود ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ کی کتاب دوسری جو بہت اعلیٰ کتابوں میں سے ہے وہ ہے کتاب التوحید، اور کتاب التوحید بھی چھپ چکی ہے۔ امام ابو منصور رحمت اللہ علیہ نے اس میں اعتقاد پر بحث کی ہے اور عقیدے کے مسائل پر اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، اور مختلف فرقوں پر انہوں نے رد لکھا ہے، اور خاص طور پر معتزلہ کے بارے میں انہوں نے جسے ٹھیٹ اردو زبان میں کہتے ہیں کہ پرخچے اڑا دیے ہیں، معتزلہ کے ایک ایک اصول اور ایک ایک مسئلے کو لے کر جس طرح وہ تعویلات اہل سنہ میں ذکر کرتے ہیں اپنی تفسیر میں، اسی طرح انہوں نے کتاب التوحید پر بھی کیا ہے۔ کتاب التوحید کے نسخے دنیا میں تھوڑے رہ گئے تھے، کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ میں اس کا نسخہ تھا، پھر وہاں سے وہ نکلوایا گیا اور اس پہ ڈاکٹر فتح اللہ نے تحقیق کی، اور بیروت میں وہ 1390 میں چھپا تھا، اس کے بعد مصر میں چھپا تھا۔ اور اس کتاب میں جہاں انہوں نے معتزلہ پر تنقید کی ہے، انہوں نے کچھ ایسے عقائد کا ذکر بھی کیا ہے جو عقائد محمد بن شبیب کے تھے۔ یہ محمد بن شبیب، اس کا ذکر جب ہم نے معتزلہ کے باب میں کیا تھا تو اس کی والدہ کا بھی ذکر کیا تھا، یہ مشہور معتزلی تھا، اور محمد بن شبیب پر الگ سے کام کہیں معتزلہ کے حوالے سے ہوا وہ اب تک اس امت میں نہیں ہوا۔ ایک بہت مشہور مستشرق تھے پیشاگنو، انہوں نے اس موضوع پر کام کیا۔ مسلمانوں کا حق بنتا تھا کہ وہ ان موضوعات پر کام کریں، لیکن خدا معلوم اب کیا ہو گیا ہے، امت میں افراد ہی پیدا نہیں ہوتے، وہ مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں جو ایسے بچوں کو جنم دیتی تھیں جن کو گھٹی علم کی دی جاتی تھی۔ اس پیشاگنو نے محمد ابن شبیب پہ کام کیا ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الگ سے کسی نے کام کیا، اور اس نے کتاب لکھی ہے The Reconstruction of the Thought of محمد ابن شبیب، میرک پیشاگنو، اور مصنف جو ہیں یا جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کا پورا نام ہے JMERIC، میرک PESSAGNO۔ اس حوالے سے اگر آپ ان کو نکالیں گوگل پہ اور انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں تو آپ کو اب بھی ان کی یہ تحقیق مل جائے گی۔ اور اسی طرح امریکن اورینٹل سوسائٹی نے اپنا جو جرنل 1984 میں نکالا تھا اس میں انہوں نے اس کے متعلق لکھا تھا، بعد میں امریکہ کے سفر میں اسے پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا تھا۔ تو یہ معتزلہ کے بارے میں بہت سی چیزیں اس نے جو نقل کی ہیں اصل میں وہ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب التوحید ہی سے لی گئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں کر دی ہو، یا یہ کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی اتنی لمبی چوڑی زیادہ تحقیق کی ہو، بلکہ تحقیق تو کی ہے لیکن بعض اوقات وہ اصل جہاں سے لیتا ہے اس کا حوالہ نہیں دیتا کہ اس نے کس کتاب سے ان چیزوں کو لکھا ہے۔ تو وہ اصل میں امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی علم کلام میں کتاب التوحید جو ہے اس سے لیا گیا۔ تیسری کتاب جس کی نسبت امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب فقہ اکبر کی تشریح کی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس نسبت کی نفی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تشریح امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی نہیں ہے۔ اور امام کوثری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العالم والمتعلم کا جو اس کا لکھا ہے مقدمہ، اس میں انہوں نے بہت سے نسخے گنوائے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہوئی ہے،
اور اس کا ذکر مصر کے جامع الازہر کے مشہور عالم ابو زہرہ نے بھی کیا ہے، اور انہوں نے بھی اسے ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف قرار دیا ہے۔ بہرحال فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ یہ نسبت کہ فقہ اکبر کی تشریح امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے، یا یہ نسبت کہ نہیں کی، لیکن جب اس کتاب کو پڑھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی نے بھی کیا ہے، چاہے ابو اللیث سمرقندی ہیں یا امام ابو منصور ماتریدی ہیں رحمہم اللہ، ٹھیک انہوں نے اسی عقیدے کو اپنایا اور لکھا ہے جو سلف صالحین سے چلا آتا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چلا آتا تھا۔ اسی طرح ایک اور کتاب بھی ہے رسالۃ فی العقیدہ، اور امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے السیف المشہور فی شرح عقیدت ابی منصور رحمہ اللہ، اس عنوان سے انہوں نے اس کی تشریح لکھی ہے، لیکن امام سبکی رحمت اللہ علیہ کو خود بھی شک ہے کہ یہ امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا رسالہ ہے بھی یا نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اس کو بھی کہا ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے کسی کا یہ رسالہ ہے، بہرحال وہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے، انہوں نے جو کچھ بھی اس میں عقائد کی تشریح کی ہے وہ وہی تشریح ہے جو یقینی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ تھا اور تابعین اور تبع تابعین رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا۔ اسی طرح امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے معتزلہ کے وہم کے رد میں بھی ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے معتزلہ کے جو 5 اصول تھے ابو محمد باہلی نے اس کے رد میں لکھی ہے، کرامتیوں کے رد میں لکھی ہے، اور امامت کا جو نظریہ پایا جاتا ہے اس کے رد میں بھی امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب یہ کتابیں دنیا میں ناپید ہیں، اور اب وہ لوگ بھی نہیں رہے جو اتنی گہری تحقیق کر کے کتابوں کو چھپے ہوئے خزانوں سے نکال کے اور امت کے سامنے رکھا کرتے تھے، اور علمی روایات کی پاسداری کا ایک سلسلہ قائم تھا۔ اصول فقہ میں بھی امام ابو منصور رحمت اللہ علیہ نے کتابیں لکھی ہیں، مآخذ الشرائع یہ ان کی کتاب ہے، اور انہوں نے اس میں اصول فقہ پر بحث کی ہے۔ اور پھر ماتریدی حضرات جو تھے امام ابو منصور رحمت اللہ علیہ کے بعد، جنہوں نے اس عقیدے کو امت تک پہنچایا اور جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، ان میں ایک امام بزدوی رحمت اللہ علیہ تھے، ابو الیسر محمد بن محمد بزدوی، اب تک مشہور ہیں اور ان کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ 421 ہجری کی یہ شخصیت ہے، ان کی پیدائش 421 میں ہوئی تھی، اور ان کے دادا حضرت ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اسی طرح ابو المعین نصفی ہیں، جیہون اور سمرقند کے درمیان ایک بہت بڑا قصبہ پایا جاتا تھا نصف، معلوم نہیں اب ہے یا نہیں۔ امام ابو معین رحمت اللہ علیہ وہاں کے تھے، 438 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ابو معین نصفی رحمت اللہ علیہ نے بھی عقیدے پر کام کیا ہے، اور وہی کچھ لکھا ہے جو حضرت نے لکھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑے فقیہ ہیں نجم الدین عمر النصفی، اور بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ امام نصفی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یہ جو مشہور ہے حنفی فقہا میں، اور مدارک کے نام سے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، یہ وہی شخصیت ہے۔ عمر بن محمد بن احمد نصفی سمرقندی تھے، ابو حفص رحمہ اللہ، 461 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 537 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ صرف انسان ہی نہیں، جنات بھی ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ مفتی الثقلین کے نام سے کئی جگہ اس عنوان سے ان کی شخصیت کا تذکرہ آپ کو ملے گا، اور کہتے ہیں کہ 100 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی تھی۔ صحیح بخاری کی شرح بھی انہوں نے لکھی تھی، اور قرآن کریم کی تفسیر بھی، خیر وہ تو اب مشہور ہے اور عام طور پہ تفسیر خازن کے حاشیے پر چھپی ہوئی ملتی ہے۔ القند فی علماء سمرقند، یہ بھی انہوں نے کتاب لکھی تھی اور اب چھپ بھی گئی ہے۔ اسی طرح نور الدین صابونی تھے رحمت اللہ علیہ، بخارا کے رہنے والے، اور یہ بھی امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ ہی کے مسلک کو آگے بڑھانے والے تھے۔ اور اس سلسلے میں حنفیوں میں ایک کمال کی شخصیت ابن حمام رحمت اللہ علیہ کی تھی، محمد بن عبد الواحد، جنہوں نے ہدایات کی مشہور شرح فتح القدیر لکھی۔ 788 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 861 میں
قاہرہ میں ان کا انتقال ہوا. بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، اور ان کی کتابیں پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ایسے درجے کے آدمی تھے جیسے تبع تابعین ہوا کرتے تھے اپنے علم میں پختہ. اتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا. اور انہوں نے بھی عقیدے میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ وہی ہیں جو امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تھیں. اور پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1014 ہجری میں ہوا. وہ رہنے والے افغانستان ہرات کے تھے، اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے، اور پھر وہیں انہوں نے زندگی گزاری، اور بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی، شاید 150 سے بھی زیادہ. مشکات کی شرح مرقات بار بار چھپی. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفاء، اس کی شرح انہوں نے لکھی تھی، وہ بھی چھپی ہوئی. اور ان میں خاص چیز یہ تھی کہ احناف میں سے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی قدر کرنے والے آدمی تھے. ان پر جو بھی الزامات لگائے جاتے تھے یا لگائے جاتے تھے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا دفاع کیا ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منازل السائرین جس شخص نے بھی پڑھی ہے اسے پڑھ کے پتا چلے گا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے اور اس امت کے اولیاء کرام میں سے تھے. علی ھذا القیاس یہ 10ویں صدی کے بعد تو پھر آگے 4 صدیاں ہیں. جتنا بھی عقیدہ آیا ہے اتنے ان کے شاگردوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی عقیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے. یعنی پہلے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں، پھر تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر تبع تابعین میں ان کے شاگرد امام ابو یوسف محمد رحمہ اللہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد صدی در صدی اب چلتے چلے جائیں، یہ 10ویں صدی تک یہ سارا عقیدہ انہی کا ہے. حتیٰ کہ فقہ اکبر کی شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور یہ وہ صحیح عقیدہ ہے جو آخرت میں انشاءاللہ نجات دینے والا ہے. انشاءاللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک ہے، بلکہ یقینی طور پر یہ چیز ہے جو نجات دینے والی ہے، اور یہ یقینی طور پر اللہ کی خوشی کا باعث بننے والی. اس لیے یہ ایک آدمی کا اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو اسے اس صحیح عقیدے پر اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے. شرک پر جب عذاب ملے گا تو ایمان پر ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ آخر ایمان کوئی چیز ہے نا. اسی لیے تو اللہ بار بار کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ایمان لائے اچھے عمل کیے، ایمان لائے اچھے عمل کیے، تو ایمان کوئی چیز ہے تو یقیناً، اور یقیناً اللہ کے ہاں سے اس پہ ثواب ملے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور ایک شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، دونوں کے لیے ان 2 جملوں میں کوئی گناہ اور ثواب نہ ہو؟ ایمان پہ ثواب ملتا ہے، اور ایمان پہ اتنا ثواب ملتا ہے جو بڑے سے بڑے فرض عمل پر بھی نہیں ملتا. بڑے سے بڑا عملی فرض آپ دیکھیں، نماز آپ کہیں گے، حج کہیں گے، روزہ کہیں گے، زکوٰۃ کہیں گے، ان سب چیزوں پر جو ثواب اللہ کی طرف سے کسی بندے کو ملتا ہے، ثواب کا مطلب اللہ کا قرب، اللہ کے قریب ہونا. جتنا اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے قریب کرتا ہے اور اپنی رضا اور خوشی سے نوازتا ہے، ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ اللہ ایمان پر نوازتا ہے. اس لیے یہ لا الہ الا اللہ محض ایک جملہ نہیں. جس شخص کا بھی یہ عقیدہ ہے اسے اپنے اس عقیدے پر اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اور یہ وہی عقیدہ ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی عقیدے کو امت تک پہنچایا. اور ائمہ ہدی امام مالک، امام ابو حنیفہ اور شافعی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم انہی عقائد کا دفاع اور تحفظ کرتے رہے. اور اس میدان میں سب سے پہلے جس شخص کی خدمات کا امت نے اعتراف کیا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے اور سند سے یہ بات لکھی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں علم کلام میں مصروف تھا، یہاں تک کہ باطل فرقوں سے مناظرے کرتے کرتے میرا یہ حال ہو گیا کہ لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھتی تھیں کہ کسی بھی گمراہ کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر بحث کرنی ہے تو اس شخص کو لے لو. اور انہوں نے کہا پھر مجھے میرے استاد حماد بن نبی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ جب ملے تو میری ساری توجہ فقہ کی طرف لگ گئی، وگرنہ اس سے پہلے میں ہمیشہ عقیدے ہی پہ لوگوں سے بحث کرتا تھا اور صحیح عقیدے کی ان کو دعوت دیتا تھا.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں غرق تھے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ 13 سال مکہ مکرمہ میں عقیدے کی دعوت دیتے رہے اور ہجرت کے بعد اعمال کی دعوت شروع ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ابتدائی حصہ اللہ نے سنت کے مطابق کر دیا، اور یہاں تک کہ 20 سال تک وہ عقیدے ہی کی تشریح اور اسی کی تبلیغ اور اسی کی طرف دعوت میں مصروف رہیں۔ موفق نے لکھا ہے مناقب میں، ابو حفص صغیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل لوگوں سے بحث کرتے رہے اور انہیں اللہ کی طرف سے ہی عقیدے کی دعوت دیتے رہے۔ اور زرنجری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا پورا ایک حلقہ تھا، جب وہ حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے ملے ہیں تو اس سے پہلے زمانے میں مشہور تھا، اور لوگ اشارے کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو عقیدے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں 20 مرتبہ سے زیادہ بصرہ گیا ہوں، اور کبھی 1 سال ٹھہرا ہوں، کبھی اس سے کم کبھی زیادہ، اور میں نے وہاں جا کر خارجی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، معاذ اللہ ان کے نقائص بیان کرتے تھے، صوفیہ اور عباضیہ، اور ان لوگوں سے جا کر میں نے مباحث کی، اور میں نے ان لوگوں کو دعوت دی کہ جو صحیح عقیدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں اس کی طرف لوٹو، اس کی طرف آؤ، اور امت میں تفرقہ نہ پیدا کرو۔ فتاوی بزازیہ کے مصنف قرظری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، انہوں نے اپنی سند سے یہ بات بیان کی کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، محمد ظفر، حماد بن ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے صاحبزادے رحمہم اللہ، یہ سارے کے سارے لوگ اپنے زمانے میں لوگوں کے سامنے اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے رہے ہیں، وہم ائمۃ العلم، اور علم کے امام تھے یہ سارے لوگ۔ اور یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس طرح، کس دکھ اور درد کے ساتھ امت کے سامنے عقیدہ صحیح پیش کرتے رہے تاکہ لوگوں کی عاقبت برباد نہ ہو، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی عوض اور معاوضے کے، اور بغیر اجر کے، اور بغیر اس بات کی نیت کے کہ اللہ ہی جانتا ہے ان کے دل کی حالت، لیکن جو علم ہمیں ہے اس کے مطابق ہی بات کر سکتے ہیں نا۔ ہمیں یہی علم ہے کہ بغیر کسی بری نیت کے وہ محض اور محض لوگوں کو عاقبت کے عذاب سے بچانے کے لیے صحیح عقیدہ بیان کرتے رہے، اور یہ ان کے خلوص کی بہار ہے جو امت میں آئی ہوئی ہے، اور یہ ان لوگوں کے اللہ کے لیے محنت کرنے کا نتیجہ ہے کہ اب بھی اہل سنت والجماعت صحیح عقیدے پر قائم ہیں، اور یہ ان لوگوں کی کاوشیں اور محنتیں ہیں کہ انہوں نے پوری شاہراہ اور مضبوط سڑک بنا دی کہ کس پر چل کے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ کوئی عہدہ انہوں نے نہیں لیا، پیسہ انہوں نے نہیں لیا، عقیدے کی تشہیر اور ترکیز اور تذکیر اور اپنے طالب علموں کو سکھاتے رہے، پہنچاتے رہے، اور اس کے عوض میں 1 حبہ، 1 درہم، 1 دینار، 1 پائی وصول نہیں کی۔ یہ محض اللہ کے لیے نہیں تھا تو اور کس لیے تھا؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے، وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور اپنی رسالت کی دعوت دیتے تھے اور قیامت کی دعوت دیتے تھے کہ قیامت آنی ہے، اس لیے ظلم نہ کرو، تمہیں موت کے بعد اپنے مظالم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور ان سارے عقائد کے عوض میں وہ کیا لیتے تھے؟ وہ کہتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، لا اسألکم علیہ مالا، لوگوں میں تم سے پیسے نہیں بٹورتا یہ عقیدے بیان کرنے کی عوض، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے ہے، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، اللہ مجھے اس کا ثواب دے گا، اس نے میری یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں تمہیں صحیح چیز کی طرف دعوت دوں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریعاً اس بات کے پابند تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، اور اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے میں تکویناً اس چیز کا پابند کر دیا کہ وہ باطل فرقوں سے بحث مباحثہ کریں اور ان کے دلائل کو توڑیں اور ثابت کریں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ چھوڑ کر گئے تھے، آج اس عقیدے کے وارث خود وہ اور ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد ابو یوسف اور محمد بن حسن اور پھر آنے والی باقی امت ہے۔ اسی لیے عبد القاہر بغدادی الفرق بین الفرق جنہوں نے لکھا رحمہ اللہ،
انہوں نے کہا سب سے پہلے وہ فقہا جنہوں نے عقیدے کا تحفظ کیا ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ان لوگوں کے رد میں جو خدا کی تقدیر کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور اپنی کتاب کا نام انہوں نے الفقہ الاکبر لکھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبد القاہر بغدادی یہ 4 صدی کے آدمی ہیں، یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفقہ الاکبر ہے، یہ ان کی گواہی ہے۔ اس لیے الفقہ الاکبر کی نسبت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو لوگ مشکوک کہتے ہیں ان کی ایک رائے ہے، ان کے پاس بھی بعض دلائل ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ ان چیزوں پر بھی غور فرما لے۔ ابو مصفر اسفرائینی ہے شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ان کی کتاب ہے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفقہ الاکبر کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صحیح راویوں کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر ان لوگوں کے رد میں اپنی کتاب مرتب فرمائی جو لوگ ان کے زمانے میں عقیدے کے اعتبار سے گمراہ تھے، اور آخر پہ وہ کہتے ہیں وَمَن نَظَرَ فِيهَا وَفِيمَا صَنَّفَهُ الشَّافِعِيُّ، جو آدمی ان کی اس کتاب الفقہ الاکبر کو دیکھے گا اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتابوں کو دیکھے گا تو عقیدے کے بارے میں لم یجد بین مذہبیہما تباینًا بحال، وہ قطعاً ان دونوں کتابوں میں عقیدے کے بارے میں کوئی فرق نہیں پائے گا، جو کچھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ علی بن احمد الفارسی انہوں نے نصیر بن یحییٰ سے سنا، اور انہوں نے ابو مقاتل سے، انہوں نے اسام بن یوسف سے، اور اسام بن یوسف شاگرد ہیں حماد کے، یہ حماد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ فقہ اکبر کے بالکل پہلے صفحے پہ یہ سند لکھی ہوئی مل جائے گی کہ الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور کن واسطوں سے کاتب نے یہ لکھی ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا۔ کلمی نسخے جو ہیں مکتبہ شیخ الاسلام مدینہ منورہ میں جو کلمی نسخہ ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بیٹے نے روایت کی، اور یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ سے سنی، اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سنی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی عقیدے کو اخذ کیا تھا۔ اشاعرہ کا براہ راست مقابلہ تھا معتزلہ سے، اور مابرا النہر، سمرقند، بخارا، یہ ساری ریاستیں جو تھیں یہاں تک اتنے اثرات ان گمراہیوں کے نہیں تھے، اور یہاں کے لوگ سنت کے ساتھ زیادہ منسلک اور چمٹے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کے ہاں عقل کا بھی غلبہ تھا، اور وہاں معتزلہ پر کچھ عقل کا زیادہ ہی غلبہ ہو گیا تھا۔ تو اس لیے معتزلہ کے مقابلے میں اشاعرہ جب آئے ہیں تو انہوں نے عقل کو اچھی طرح رد کیا، جبکہ یہاں والوں نے کچھ عقل کی بات بھی درمیان میں رکھی، تو اس لیے یہ ماتریدیہ معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان ہے، اسی لیے یہ حنفی فقہ۔ اگر یہ آتی عراق سے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا، اس میں حدیث کا غلبہ ہوتا۔ یہ آئی ہے سمرقند اور بخارا سے، اور یہاں پٹھان تھے، ان میں اقلیات کا غلبہ تھا، تو اس لیے بہت جگہ پر اس میں اقلیات کی کار فرمائی نظر آتی ہے، اور بہت اچھی بات ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم جیسے جاہل اس پہ کوئی تنقید کر رہے ہوں، بلکہ وہ ان چیزوں میں سے ہے جن چیزوں کی وجہ سے حنفیت میں شگفتگی اور تازگی ہے کہ یہ اجتہاد آج بھی کام آ رہا ہے، اور دنیا میں 2 فقہیں ایسی ہیں جن پر آج بھی دنیا کا کوئی ملک اپنا قانون مرتب کر سکتا ہے، ایک فقہ مالکی اور دوسری فقہ حنفی، کیونکہ ان دونوں نے برس ہا برس تک صدیوں حکمرانی کی ہے۔ تو ان میں نئے نئے ہر صدی کے اجتہاد شامل ہوتے رہے، جتنا جتنا زمانہ بدلتا گیا، حکومت کی ریکوائرمنٹس بدلتی گئیں، سیاسی اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے یہ سب چیزیں اثر انداز ہوئی نا، تو اجتہاد کی ضرورت تھی۔ مالکیوں کے پاس حکومت تھی اسپین کی، اور 800 برس میں مسلسل اجتہاد نے اس فقہ کو جلا بخشی، اور حنفیوں کے ہاں یہ اس فقہ کا غلبہ رہا ہے ابتدا سے لے کر 1920 تک، تو یہ تو 1100-1200 برس تو یہ حنفی فقہ رہی ہے،
اس لیے ان میں بھی مسلسل اجتہاد رہا ہے، تو ہر زمانے کے نئے مسائل کا حل ان دونوں کے ہاں مل جائے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے اب کچھ عرصے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے جو پیروکار ہیں ان کی حکومت سعودیہ میں ہے، تو وہاں بھی اب جو نئے مسائل پیش آتے ہیں وہاں کے علماء کرام رحمہم اللہ وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ تو یہی 200-400 سال اگر چلتی رہے تو حنبلی فقہ میں یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ جدید سے جدید مسائل کا حل زمانے کے سامنے رکھ سکے۔ تو اس لیے ماوراء النہر میں جب یہ مباحث پہنچی تو وہاں امام الہدا ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور انہوں نے اس میں فیصلہ کن دلائل دیے اور فیصلہ کن چیزیں کی، اور پھر انہوں نے تعویلات جو قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، ایسی کتاب ہے کہ علم کلام میں اب تک امت میں ایسی کتاب دوسری دیکھنے کو نہیں آئی۔ یہ تو اگر کوئی پڑھے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنا کام ان سے لیا ہے اور کس طرح وہ باطل فرقوں کا رد کرتے ہیں۔ علامہ قاسم جن کا انتقال 332 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں امام ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا ذکر کیا۔ یہ تو تھی 3 شخصیات، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 330 ہجری میں ہوا، اور تیسرے ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 333 ہجری میں ہوا، اور چوتھی شخصیت جو عقیدے کے بارے میں اس زمانے میں بالکل واضح صاف نکھری ہوئی اور نمایاں نظر آتی ہے، وہ چوتھی ہستی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے پر کتاب لکھی، اور وہ کتاب اس دور سے لے کر اب تک حنفیوں کے ہاں عقیدے میں نہایت معتبر متون میں شمار کی جاتی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا احمد بن محمد بن سلامہ، ازدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور مصر کے رہنے والے تھے، اور مصر میں ایک جگہ طحا، اس نسبت سے یہ احمد بن محمد بن سلامہ ابو جعفر الطحاوی کہلائے۔ اور طحا نام کی کئی ایک بستیاں مصر میں تھیں، 3 بستیاں تو بڑی مشہور تھیں۔ یاقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے امام ابو جعفر منصور رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتایا، امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ کے متعلق تصریح کی ہے کہ وہ کس قصبے میں پیدا ہوئے تھے۔ 239 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں ابو سعید بن یونس کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھ سے کہا کہ میری پیدائش 239 ہجری کی ہے۔ اس اعتبار سے ان کا سن ولادت متفقہ طور پر مل جاتا ہے، اور ان کے حالات بہت زیادہ ہیں، بہت لوگوں نے مستقل کتابیں ان کے بارے میں لکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا علم عنایت فرمایا تھا۔ ان کے والد محمد بن سلامہ تھے، اور وہ اپنے زمانے کے اہل علم اور ادب میں شمار ہوتے تھے، بہت بڑے ادیب تھے، اور عربی شاعری اور ادب پر ان کی نظر تھی۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ میں شاعری کا یہ ذوق اپنے والد ہی کی طرف سے آیا تھا۔ 264 ہجری میں ان کے والد کا انتقال ہوا، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد علم کے شوقین اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب گھر میں آنکھیں کھولیں تو انہیں ایسا والد ملا۔ ان کی والدہ کے کیا کہنے، وہ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ان کا ذکر کیا ہے کہ شافعی فقہا میں مصر میں کون کون سی شخصیات تھیں، تو یہ چونکہ بنیادی طور پر سارا خاندان شافعی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شافعی المسلک تھے، تو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ذکر کیا ہے کہ مصر میں شافعیوں کے کون کون سے فقیہ پائے جاتے تھے، کیونکہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی تو شافعی تھے نا، تو انہوں نے ایک خاتون کا ذکر کیا ہے،
اور کہتے ہیں کہ امام مزنی رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ ان کی بہن جو تھیں وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جاتی تھیں اور انہوں نے براہ راست امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا تھا، اور امام مزنی رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے قریب ترین خصوصی شاگردوں میں سے تھے، اور امام مزنی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی شافعی فقہ میں کم ہی کوئی ہوا ہوگا۔ مزنی رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی فقہ کے اصولوں کو مرتب کیا اور انہوں نے اس کی تشریح کی۔ تو یہ مزنی ماموں تھے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی، اور امام مزنی رحمت اللہ علیہ کی بہن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی شاگردہ تھی۔ اور امام رافعی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الزکوٰۃ میں امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی روایت نقل کی ہے، اور ابن سبکی نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور طبقات جو ہیں ان کتابوں میں حسن المحاضرہ وغیرہ میں ان کی تعریف آپ کو ملے گی۔ تو جب ماں باپ ایسے ہوں کہ والدہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی شاگردہ ہوں اور والد حدیث میں اور عربی ادب میں اتنی گہری نظر رکھتے ہوں، تو بیٹے نے تو اس ماحول میں جب تربیت پائی تو اس نے ان اثرات کو قبول کیا، اور پھر ان ماں باپ نے اپنے بیٹے یعنی امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کو دودھ پلانے کے لیے ایک گھرانے کے حوالے کیا، اور جہاں انہوں نے دودھ پیا ہے وہ عیسیٰ بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا۔ عیسیٰ بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ ان کی رضاعی والدہ تھیں، دودھ پلانے والی ماں تھی، اور یہ عیسیٰ بن ابراہیم وہ ہیں جن کے شاگرد ہیں امام نسائی اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، اور ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ سے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ بڑے فخر سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے والد ایسے تھے، میری والدہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی شاگردہ تھیں، اور میرے دوسرے باپ جن کی اہلیہ نے مجھے دودھ پلایا وہ اتنے بڑے محدث تھے کہ امام ابو داؤد اور نسائی اور ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ یہ سب ان کے شاگرد تھے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے تعلیم اپنے والد سے پائی، پھر اس کے بعد وہ امام ابو زکریا یحییٰ بن محمد رحمت اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے گئے، اور ان کے یہ استاد امام ابو زکریا یحییٰ بن محمد مصر میں جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور جہاں جا کر امام احمد بن محمد طحاوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کی تفسیر پڑھی، امام ابو زکریا یحییٰ بن محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہماری اس مسجد میں کہتے تھے کوئی ستون ایسا نہیں تھا جس کے پاس بیٹھ کے ابو زکریا رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم نہ پڑھا۔ مسجد کا گویا چپا چپا اس بات کی گواہی دینے کو اللہ کے ہاں تیار تھا کہ اس شخص کا ابو زکریا رحمت اللہ علیہ کا قرآن کریم کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ تو دوسرے ان کے استاد وہ تھے۔ پھر یہ علم کے لیے مصر سے نکلے اور جگہوں پر گئے، اور 20 برس سے کم عمر میں امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے آئے اور فتویٰ دینے کے اہل تھے، اور ابھی ان کی عمر 20 سال نہیں تھی، اور پھر انہوں نے اپنے آبائی مسلک یعنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیروی کو ترک کیا اور حنفی فقہ کو اپنا لیا۔ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، اللہ کی رضا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں کے ساتھ بھی تھی اور ہے، اور خدا کی خوشی اور قیامت کی نجات اور جنت جو آخری حصول ہے، مطمئن نظر ہے اور آخری منزل ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں کو بھی ویسے ہی حاصل ہے جیسے اور ائمہ کے متبعین کو۔ لیکن علمی اعتبار سے انہوں نے اپنے مسلک کو چھوڑا اور حنفی مسلک کو اپنا لیا۔ چنانچہ کتاب الارشاد میں یہ آتا ہے کہ کسی نے امام طحاوی رحمت اللہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے ماموں اور اپنی والدہ کے مسلک کو چھوڑ دیا اور آپ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک پہ آ گئے، یہ کس لیے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ماموں یعنی امام مزنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، ماموں ہمیشہ کتابیں دیکھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، تو مجھے جستجو ہوئی کہ میں دیکھوں یہ کتابیں کون سی پڑھتے ہیں۔
تو میں نے دیکھا وہ تو حنفی فقہا کی کتابیں تھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں تھیں. جو لفظ انہوں نے نقل کیے ہیں وہ لفظ یہ ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے ماموں کیا کرتے ہیں، تو یدیم النظر فی کتب ابی حنیفہ، وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو ہمیشہ دیکھتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور چیزیں بھی لکھی تھیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ محفوظ نہیں رہ سکی. تو کہتے تھے میں نے پھر خود پڑھنا شروع کیا کہ ماموں جو چیزیں پڑھتے ہیں میں بھی ذرا پڑھوں، یہاں تک کہ میں نے علم کے میدان میں پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ مقرر کر دیا. اور یہ بھی کہتے ہیں، اگرچہ اس روایت میں شبہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ اپنے ماموں سے پڑھ رہے تھے تو میرے ماموں کسی بات پہ ناراض ہوئے اور مجھ سے کہا کہ خدا کی قسم اب تک تم سے کوئی علم کی چیز نہیں آئی. فرماتے تھے اس طعنے پہ مجھے بڑی غیرت آئی اور میں نے سوچا کہ میں ماموں کو پڑھ کے دکھاؤں گا کہ علم کسے کہتے ہیں. اور پھر فرماتے تھے کہ اللہ تعالی رحم کرے میرے ماموں مزنی رحمت اللہ علیہ پہ، اگر وہ زندہ ہوتے اور آج علم میں میرا مقام دیکھتے تو جو انہوں نے قسم کھائی تھی نا اس قسم کا کفارہ انہیں دینا پڑتا. کوئی بھی صورت ہو، بہرحال انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اپنایا اور شام گئے، وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا. وہاں کے قاضی القضات تھے ابو حازم عبد الحمید ابن جعفر، انہوں نے ان سے علم حاصل کیا. پھر بیت المقدس، غزہ، اسقلان، دمشق، کریا کوچا کوچا وہ گھومے ہیں. اور اگر آپ ان کے اساتذہ کو دیکھنا شروع کریں تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں مصر کے محدثین اور مشائخ ہیں، الجزائر، کیروان، مراکش، ان علاقوں کے لوگ شامل ہیں. یمن، بصرہ، کوفہ، حرمین شریفین، شام، ایران، یہ اتنی بڑی بڑی حکومتیں اور اتنے بڑے بڑے صوبے، یہاں کے سب لوگوں سے انہوں نے ایک ایک شہر میں جا کر پڑھا اور علم کو حاصل کیا. اور اس کے باوجود اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ 20 برس سے کم کی عمر میں واپس اپنے وطن آ گئے. اور وہ حال یہ تھا کہ لوگ علم کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اشارے ہوتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس اللہ نے علم کو جمع کر دی. ان کے اپنے استاد مزنی رحمت اللہ علیہ تو تھے ہی جن سے پڑھا اور اپنے والد سے بھی پڑھا. اس کے علاوہ انہوں نے امام نسائی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے، جن کی سنن النسائی اب تک بر صغیر میں ہی نہیں پوری دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جاتی. اور احمد بن ابو مران جو بہت بڑے فقیہ تھے وہ ان کے اساتذہ میں سے تھے. بکار ابن قتیبہ جو حنفی فقہا میں مصر میں بڑی شخصیت تھی اور لوگ تقوی اور زہد اور پاکیزگی میں جس کے کردار کی قسمیں کھانے کو تیار تھے، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں سے پڑھا. اور پھر اسی طرح اللہ نے جہاں اساتذہ انہیں اس کمال کے دیے، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی اتنے ہی کمال کے نکلے. اور ان میں امام دامغانی رحمت اللہ علیہ، احمد بن محمد بن منصور، اور بغداد میں ایک طویل عرصے تک وہ رہے ہیں اور امام طحاوی رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے تھے اور امام طحاوی رحمت اللہ علیہ سے جو کچھ پڑھا تھا اسی پر فتویٰ دیتے تھے. آپ نے کئی جگہ ایک کتاب کا نام سنا ہوگا طبرانی، یہ سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی رحمت اللہ علیہ کی ابو القاسم. اور اپنے زمانے میں ان کی حدیث کی سند اتنی اچھی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان چند ایک واسطے تھے. اتنی اچھی سند شاید کسی اور محدث کی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، ان کے معاصرین کا انتقال ہوتا چلا گیا، آخر پہ یہی رہ گئے. تو اس آخری عمر کے حصے میں جتنی سند ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم واسطوں پر مشتمل تھی، ایسی سند دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی. لوگ دور دراز سے آتے تھے طبرانی رحمت اللہ علیہ سے سند حاصل کرنے کے لیے، اور طبرانی جو تھے یہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. جرجانی کی
کتاب الکامل فی الجرح والتعدیل جو مشہور ہے، یہ عبداللہ ابن عدی جرجانی انہی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھا ہے۔ پھر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سنن کو روایت کرنے والے، آگے امت میں پھیلانے والے جو روات ہیں، ان میں ایک علی بن احمد بن محمد بن سلامہ، وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہی صاحبزادے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جہاں انہیں اساتذہ اتنے اچھے دیے تھے اور ان کے مشائخ اس درجے کے تھے، ان کے شاگرد بھی اسی درجے کے تھے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد تصنیف و تالیف شروع کی، اور چاروں طرف عالم اسلام میں ہر جگہ باطل فرقوں کا ظہور تھا۔ کہیں تقدیر پہ بحث ہو رہی ہے، کہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بحث ہو رہی ہے، کہیں خلافت اور امامت کے مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے، کہیں عقل کی کار فرمائی ہے، کہیں معتزلہ بحث کر رہے ہیں، کہیں محدثین ان معتزلہ کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اس شخص کو توفیق دی اور انہوں نے ایک رسالہ مرتب کیا، اور اس رسالے کو انہوں نے لکھا اس طرح پر کہ پوری امت کا اتفاق ہوا کہ اس میں جو کچھ امام نے لکھا ہے طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اسے شروع کیا ہے اپنے اس رسالے کو، اور کہتے ہیں کہ یہ ذکر میں کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں عقیدۃ اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ علی مذہب فقہاء الملہ ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت الکوفی، جو کچھ کے عقیدے کو طے کیا ہے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفہ کے رہنے والے نے، اور ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری جن کا نام ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو کچھ ان لوگوں کا عقیدہ تھا اس عقیدے کے متعلق میں لکھ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا ذکر کیا ہے، اللہ کی رؤیت کا ذکر کیا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، اور آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ نسأل اللہ تعالی ان یثبتنا علی الایمان، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو عقیدے میں نے لکھے ہیں اللہ اسی ایمان پہ ہمیں ثابت قدم رکھے، ویختم لنا بہ، اور اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا عقیدہ باندھ کے رکھ دیا ہے کہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ناقد، جس کے قلم سے ذہبی، ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین یہ لوگ نہیں بچ سکے، سبکی بھی یہ لکھتا ہے ایک جگہ پر پہنچ کے کہ وَهَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي الْعَقَائِدِ الْوَاحِدَةِ، یہ چاروں ائمہ شافعی، امام ابو حنیفہ، مالک اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ چاروں اسی عقیدے پر متفق ہیں۔ کون سا عقیدہ؟ کہتے ہیں کہ عقیدۃ ابی جعفر الطحاوی، جو ابو جعفر الطحاوی نے اپنے رسالے میں لکھا ہے، التی تلقاها العلماء سلفا وخلفا، اور جسے الامت کے ان علماء نے جو پہلے گزر گئے اور جو بعد میں آئے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے، پہلے والے اسی عقیدے پر قائم تھے اور بعد والوں نے اسی عقیدے کو قبول کیا ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں لکھا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رسالہ ہے تو وہ چھوٹا سا، کیونکہ انہوں نے اس میں دلائل نہیں لکھے، بس سیدھی سادے جملے لکھے ہیں کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، وہ ہے اس قابل کہ اسے یاد کر لیا جائے۔ اور ایک زمانے میں جب نصاب تعلیم میں مسلمانوں کو عقیدہ پڑھایا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ تم اپنے عقیدے کے اعتبار سے کیا ہو، اس وقت یہ رسالہ بچوں کو یاد کرا دیتے تھے تاکہ کچھ بھی پڑھے زندگی میں خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر قائم ہو۔ اور وہ رسالہ جو انہوں نے مرتب کیا ہے وہ ٹھیک ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کیا ہے جو اصول امت میں تھے، اور خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان اصولوں کو وضع کرنے والے تھے۔ سمیری نے ان اصولوں کی بنیاد بتائی ہے جس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتہاد اور اپنی فقہ اور اپنے اس مسلک کی بنیاد اٹھائی۔ اور سمیری کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انی آخذ بکتاب اللہ اذا وجدتہ، میں سب سے پہلے
اللہ کی کتاب کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں جب میں اس میں کوئی دلیل پالوں جو خدا نے اپنی کتاب میں کہا ہے، اور جو چیز اس میں نہیں ملتی مجھے، اخذت بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرتا ہوں اور سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں، اور سنت کے ساتھ ساتھ والآثار الصحاح عنہ التی فشت فی ایدی الثقات عن الثقات، اور میں ان چیزوں کو، ان فیصلوں کو ترجیح دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور ان سے نقل کرنے والے آدمی سچے تھے، پھر ان سچوں سے ان کے بعد ان کے شاگرد جو سچے تھے ان سچوں سے سچوں نے نقل کیا ہے، میں اسی بات پر قائم ہوں۔ فَإِذَا لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رسول اللہ، اور جب مجھے خدا کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی فتویٰ نہیں ملتا، اخذت بقول اصحابہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ آ جاتا ہوں کہ میں انہیں دیکھوں کہ انہوں نے اس میں کیا فتویٰ دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتووں میں جس فتوے کو چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس فتوے کو میں چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں فتوے مختلف تھے۔ مثلا صحابہ رضی اللہ عنہ میں سینکڑوں لوگ ایسے تھے جو وضو میں پاؤں کو 3 مرتبہ دھوتے تھے، اسی پہ فتویٰ تھا، آج بھی اسی پہ مسلمان عمل کرتے ہیں سب کے سب۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں 7 مرتبہ دھوتے تھے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ کیوں 7 مرتبہ دھوتے تھے؟ اس لیے 7 مرتبہ دھوتے تھے کہ ورع اور تقویٰ تھا، یہ خیال رہتا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو پاؤں میں کوئی چیز رہ جائے اور وضو نہ ہو، کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، ننگے پاؤں چلنے کا بھی تو رواج تھا نا، تو ایسے نہ ہو نماز میں کچھ فرق پڑ جائے، وضو ہی نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اب ان کا یہ فعل ان کے تقویٰ پر مشتمل تھا، ظاہر ہے اس پہ تو کوئی نہیں فتویٰ دے سکتا۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان پہ عمل کیا اور دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا۔ یہ ہے وہ چیز جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہی کہہ سکتے تھے بھائی، اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایک آدمی آج بھی اٹھ کے کہے کہ میں خدا کی کتاب اور سنت کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے جس کو چاہوں لے لوں اور جس کو چاہوں رد کر دوں، اس سے کوئی پوچھے کہ تمہیں اتنا علم کہاں سے آیا اور تمہارا مرتبہ کہاں سے ایسا علم کا پہنچ گیا کہ تم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال کو پرکھ سکو کہ کون سا فتویٰ ایسا ہے جو ورع اور تقویٰ پر ہے اور امت میں اس سے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اور کون سا فتویٰ ایسا ہے جو سہولت پر مبنی ہے اور امت کو اس زمانے میں فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ تابعین میں سے تھے، وہ اس لیے بھی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا تھا، اور وہ اس لیے بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کی تربیت تابعین نے کی تھی، بڑی شان کے آدمی تھے وہ، ان کے کیا کہنے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ پھر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے میں باہر نہیں جاتا، ہاں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ میں جس قول کو چاہوں لے لوں، جس قول کو چاہوں ان کے فتوے کو چھوڑ دوں، اور جب مجھے کتاب سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں کوئی فتوے کی بات نہیں ملتی تو پھر بات آ جاتی ہے ابراہیم نخعی کی، امام عامر الشعبی کی، حسن بصری کی، محمد ابن سیرین کی، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہم کی، اور اس طبقے کی جو تابعین میں سے ہیں، اکابر ہیں رحمہم اللہ، قد اجتہدوا، اور میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اجتہاد کیا یہاں پہنچ کے، تو فلیہ ان اجتہدوا کما اجتہدوا، تو پھر میں بھی ایسے ہی اجتہاد کرتا ہوں جیسے انہوں نے اجتہاد کیا ہے، پھر ہم برابر ہو جاتے ہیں اجتہاد کے اعتبار سے۔ اللہ کے یہاں درجے جس کے زیادہ ہیں اس کے کم ہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صحیح روایات جیسے ان تک پہنچی ان تک بھی پہنچی۔ اور سمیری نے حسن ابن صالح کے حوالے سے لکھا ہے اخبار ابی حنیفہ میں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شدید اس بات کی تحقیق اور تنقید کرنے والے تھے کہ کون سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے زمانے کی ہے، کون سی ان کی حیات طیبہ میں آخری زمانے کی ہے، اس حدیث کی وجہ سے کون سی حدیث کینسل ہو گئی، تو حدیث پہ عمل کرتے تھے۔ جب انہیں اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کا عمل اس پر وفات تک رہا ہے، اور وہ کہتے تھے
کہ اہل کوفہ حدیث کو جانتے ہیں اچھی طرح. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنے میں کچھ مبالغے سے کام نہیں لیا. بھئی کوفہ اور بغداد دونوں ایسی جگہیں ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا حافظ الحدیث جس کا حافظہ ضرب المثل تھا، وہ شخص کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی مرتبہ گن نہیں سکتا کوفہ میں حدیث لکھنے کے لیے گیا ہوں اور میں کتنی مرتبہ بغداد میں حدیث لکھنے گیا ہوں رحمہ اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ کوفہ میں حدیثیں اتنی تھیں کہ میں کتنی مرتبہ ادھر کا سفر کیا ہے مجھے یاد نہیں. کوفہ میں 1600 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے تھے اور یہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شاید 100 کے قریب وہیں چلے گئے تھے. تو جہاں 1600 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے ہوں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کیا کوئی قلت تھی؟ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان لکتاب اللہ ناسخا ومنسوخا وان للحدیث ناسخا ومنسوخا. اللہ کی کتاب میں بھی کچھ احکامات کو کینسل کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی کچھ احکامات کو کینسل کر دیتے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ سارے اصول تھے، اسی لیے وہ عقل پہ سنت کو ترجیح دیتے تھے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ گدھے کے گوشت پر بحث کی ہے اور پھر بعض وجوہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا گوشت کیا جائز ہو سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ولیکن ما جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ یہ حرام ہے، اس لیے ہمیں اسے حرام ہی کہنا چاہیے. اور یہ وہ قول ہے جو ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے. سو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کارنامہ ہے اور جس بنا پر انہیں اپنے وقت کا، اپنی صدی کا مجدد کہا جا سکتا ہے، وہ سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے امت کے عقیدے کو باندھ کے رکھ دیا اور تمام گمراہ فرقوں میں انہوں نے نکھرے ہوئے مکھن کی طرح صاف بتایا کہ کہاں کہاں پر گمراہی ہے اور صحیح عقیدہ کیا ہے. اس کے علاوہ بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ عنہ کتابیں لکھی ہیں. احکام القرآن الکریم اب ان کی کتاب ہے جو چھپی ہے. اسی طرح اختلاف العلماء انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کے متعلق تاریخ میں آتا ہے کہ 130 جلدوں میں یہ کتاب تھی مگر اب تک وہ ملی نہیں. البتہ امام ابوبکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تلخیص کی تھی، وہ چھپ گئی. السنن الماسورہ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو اپنے ماموں امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کرتے ہیں، اور امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کرتے ہیں. یہ چھپ گئی ہے. شرح معانی الآثار یہ انہوں نے لکھی ہے. مختصر الطحاوی یہ حیدرآباد دکن والوں کا احسان ہے، انہوں نے سب سے پہلے چھاپی تھی. ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تھے، انہوں نے اس کتاب پر کام کیا تھا. اسی طرح بہت سی کتابیں ان کی ایسی ہیں جو اب تک دستیاب نہیں ہو سکیں. حج قران کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ایاز سے نقل کیا ہے کہ قاضی ایاز نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یا انہوں نے 1000 صفحات قرآن پر لکھے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ کتاب ملتی نہیں. اسی طرح مکہ مکرمہ کی زمینوں کا کیا حکم ہے یہ انہوں نے کتاب لکھی. کوفہ والوں کی روایات میں جو اختلاف ہے وہ انہوں نے لکھی. 25 کے قریب کتابیں ان کی ایسی ہیں جن کا ذکر صرف یہی ملتا ہے کہ حضرت نے یہ کتابیں لکھی تھیں، مگر یہ کہ اب کتابیں وہ دنیا میں کہاں پائی جاتی ہیں بھی یا نہیں ہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا. اور مستقبل میں امید رکھنا کہ اب ایسے افراد اس امت میں پیدا ہوں جو ان کتابوں کو جستجو میں اپنی عمر کھپائیں اور جا کر جو پرانے اسلامی کتب خانے ہیں ان کو ڈھونڈیں. بہت مشکل ہے. اور احکام القرآن ایک اور کتاب امام طحاوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے اور اب وہ کچھ حصہ اس کا ترکی سے چھپا. تو یہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے جو عقیدے پہ کتاب لکھی اور جو رسالہ لکھا، سب سے بڑا کارنامہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا.